کیا واقعی ایک کمزور سا نوجوان ایک ایسے ظالم اور طاقتور بادشاہ کو شکست دے سکتا ہے جس کے نام سے پوری قوم کانپتی ہو؟ کیا ایک چھوٹا سا پتھر ایک دیوہیکل جنگجو کا غرور خاک میں ملا سکتا ہے؟ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایمان اور غرور کے درمیان وہ معرکہ ہے جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا، اور اس واقعے کو قرآن کریم نے سورہ البقرہ کے 246 سے 251 آیات میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب بنی اسرائیل ذلت، غلامی اور شکست کا شکار تھے۔ دشمن ان پر حاوی تھا، ان کے دلوں میں خوف بیٹھ چکا تھا۔ تب وہ اپنے نبی کے پاس آئے اور عرض کیا، ہم پر ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ لیکن ان کے نبی نے انہیں متنبہ کیا کہ کیا تم واقعی جنگ کرو گے یا پھر پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ انہوں نے یقین دلایا کہ ہم ضرور لڑیں گے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا گیا، مگر قوم نے فوراً اعتراض کیا۔ طالوت وہ کیسے ہمارے بادشاہ ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ طالوت کیسے بادشاہ بن سکتے ہیں جبکہ وہ نہ مالدار ہے اور نہ کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں ان کے نبی نے ایک عظیم حقیقت واضح کی کہ اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں وسعت دی ہے، اور اللہ جسے چاہے اپنی بادشاہت عطا کرتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں اللہ نے واضح کر دیا کہ اس کے فیصلے دنیائی معیار سے مختلف ہوتے ہیں۔ پھر طالوت نے ایک لشکر تیار کیا اور جالوت جیسے ظالم اور طاقتور دشمن کے مقابلے کے لیے نکلے۔ لیکن یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ ایمان کا امتحان تھا۔ راستے میں ایک دریا آیا اور طالوت نے اعلان کیا، اللہ تمہیں ایک دریا کے ذریعے آزمائے گا، جو اس میں سے جی بھر کر پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، اور جو نہ پیے گا وہی میرا ساتھی ہوگا، سوائے اس کے جو ایک چلو لے لے۔ یہ ایک مشکل آزمائش تھی۔ گرمی، تکن اور پیاس کے باوجود اکثر لوگ اس امتحان میں ناکام ہو گئے۔ انہوں نے جی بھر کر پانی پی لیا اور لشکر سے الگ ہو گئے۔ آخرکار صرف وہی لوگ باقی بچے جن کے دلوں میں صبر اور یقین تھا۔ جب یہ چھوٹا سا لشکر جالوت کے عظیم لشکر کے سامنے پہنچا تو منظر انتہائی خوفناک تھا۔ ایک طرف ہزاروں کا لشکر، مضبوط ہتھیار، جنگی تیاری، اور دوسری طرف ایک چھوٹی سی جماعت، کم وسائل، تھکے ہوئے لوگ۔ تب بہت سے لوگوں کے دل کانپ اٹھے اور انہوں نے کہا، آج ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لیکن انہی میں کچھ ایسے بھی تھے جن کے دل اللہ کے یقین سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ چکی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں خوف اور ایمان آمنے سامنے تھے۔ پھر مومنوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر نازل فرما، ہمارے قدم جما دے اور ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما۔ اسی لشکر میں ایک نوجوان موجود تھا، نہ وہ مشہور تھا، نہ کوئی بڑا سپاہی، نہ اس کے پاس ہتھیار تھے، مگر اس کے دل میں ایک ایسی چیز تھی جو پوری قوم سے زیادہ طاقتور تھی، اللہ پر مکمل ایمان۔ یہ نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ جب جالوت میدان میں آیا، اپنے غرور، طاقت اور تکبر کے ساتھ، اس نے پوری فوج کو للکارا، کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا؟ اس کی آواز میں غرور تھا، اس کی آنکھوں میں تکبر، اور اس کے قدمے میں وہ اعتماد جو صرف طاقت کے نشے سے آتا ہے۔ پوری قوم میں خاموشی چھا گئی، کوئی اس کے سامنے آنے کی ہمت نہ کر سکا۔ تب اچانک ایک نوجوان آگے بڑھا، یہ داؤد علیہ السلام تھے۔ لوگ حیران رہ گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک نوجوان بغیر ہتھیار اس دیوہیکل جنگجو کے سامنے؟ لیکن داؤد کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اصل طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان کے پاس صرف ایک غلیل تھی اور چند پتھر،
مگر ان کا ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط تھا۔ انہوں نے اللہ کا نام لیا، اپنے دل کو مضبوط کیا اور پوری توکل کے ساتھ ایک پتھر غلیل میں رکھ کر جالوت کی طرف پھینکا۔ وہ پتھر سیدھا جا کر جالوت کے سر پر لگا۔ ایک لمحہ اور سب کچھ بدل گیا۔ وہ عظیم، طاقتور، ناقابل شکست سمجھا جانے والا جالوت زمین پر گر چکا تھا۔ قرآن کریم اس لمحے کو یوں بیان کرتا ہے: پس داؤد نے اللہ کے حکم سے جالوت کو قتل کر دیا۔ جالوت کے گرتے ہی اس کا لشکر بس بدحواس ہو گیا، ان کا غرور ٹوٹ گیا، ان کی طاقت بکھر گئی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ یوں ایک چھوٹے سے ایمان والے لشکر نے ایک عظیم طاقت کو شکست دے دی۔ یہ صرف ایک جنگ کی جیت نہیں تھی، بلکہ ایک نظریے کی جیت تھی، ایمان کی جیت، توکل کی جیت اور صبر کی جیت۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو عظیم مقام عطا کیا، انہیں بادشاہت دی، حکمت دی اور علم عطا فرمایا، جیسا کہ قرآن کہتا ہے: اور اللہ نے داؤد کو بادشاہت اور حکمت عطا کی اور جو چاہا سکھایا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک ابدی سبق دیتا ہے کہ طاقت وسائل میں نہیں ہوتی، طاقت ایمان میں ہوتی ہے۔ کامیابی تعداد سے نہیں آتی، بلکہ یقین سے آتی ہے۔ آج بھی ہماری زندگی میں جالوت موجود ہے، خوف کی صورت میں، مشکلات کی صورت میں اور دنیائی دباؤ کی صورت میں۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے اندر داؤد علیہ السلام جیسا ایمان ہے؟ اگر ہم اللہ پر ویسا ہی بھروسہ کریں، ویسا ہی یقین رکھیں، تو کوئی جالوت ہمارے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا، کیونکہ جب اللہ ساتھ ہو تو ایک چھوٹا سا پتھر بھی تاریخ بدل دیتا ہے۔